خوبانی کھانے سے گال موٹے ہوتے ہیں۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ بکرے کی کلیجی کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کو ادرک پانی میں ڈال کر رکھ دیا کرو اور صبح اس پانی سے منہ دھو لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کدو کا سالن کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر غسل کرنے سے خارش ختم ہوتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ 40 سال والی عورت 20 سال جیسی نظر آنا چاہتی ہے، سوتے وقت چلغوزے روز کھا کر سویا کرے۔ انار کا جوس پینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ سوجن والی جگہ پر برف کی ٹکور کرنے سے سوجن ختم ہوتی ہے۔ گرم کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ باجرے کی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو ایک آڑو کھا لیں، کھانا فوراً ہضم ہو جائے گا۔ کپڑوں پر سیاہی گر جائے تو کپڑوں پر ٹماٹر ڈال دیا جائے اور پانی سے دھویا جائے، سیاہی کا داغ دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر بدنما داغ اور دھبے دور کرنے ہیں تو کدو کا چھلکا دھبوں پر رگڑو تو داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کرنے سے پہلے کالا نمک چاٹ لیا کرو، پیشاب پیلا نہیں آئے گا۔ سر میں شدید درد اٹھے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے قبل ایک کھجور کھا لیا کرو، جتنا بھی کھا لو پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ ناریل کا پانی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر سر پر لگانے سے نئے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خربوزے پر نمک لگا کر کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ فالسا کھانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ املی کا جوس بنا کر پینے سے چہرے پر گرمی کا اثر نہیں پڑتا۔ پھیکا خربوزہ کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ نہار منہ ادرک کا رس پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ شہتوت کے پتے چبانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کالی مرچ پر شہد لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ کیکر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو الائچی کے دانے نکال کر کھا لو۔ انار کے چھلکے چبانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہاتھ پاؤں کالے نہیں پڑتے۔ جن کا معدہ کمزور ہو وہ بڑے جانور کا گوشت کھایا کریں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیشاب پیلا آتا ہو تو لہسن کے جوے پر شہد لگا کر کھا لو۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ دودھ گرم کر کے اس میں کھجور ڈال کر کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ابلے ہوئے آلو پر نمک لگا کر کھانے سے ناخن مضبوط ہوتے ہیں۔ خربوزے کا چھلکا سالن میں ڈالنے سے سالن جلدی پک جاتا ہے۔ کلونجی چبانے سے ہارٹ اٹیک کی بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ انگور اور فالسے کا جوس بنا کر پینے سے ذہنی ٹینشن سے نجات ملتی ہے۔ فریج کی برف استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ چائے میں لہسن ڈال کر کھانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زمین پر لیٹنے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ پیاس زیادہ لگتی ہو تو اسٹرابیری کھائیں، اس سے پیاس کم لگے گی۔ آلو بخارے کا جوس پینے سے بخار کی بیماری میں آرام ملتا ہے۔ نیم کے پتے کی دھونی دینے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ بیڑ کا دودھ سر میں لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پانی ابال کر پینے سے بال نہیں جھڑتے۔ آگ کے دھوئیں میں بیٹھنے سے دماغ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گیس کی آگ پر چائے بنا کر پینے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے جسم کی جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ انڈے کے ساتھ کرنے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ الٹے قدم چلنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ چائے میں گڑ کا استعمال کرنے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چاول کھاتے وقت درمیان میں پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ نہار منہ تربوز کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ شہد گرم کر کے اس میں لیمو ڈال کر چاٹنے سے رنگت نکھرتی ہے۔ بازار کا جوس استعمال کرنے سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ منہ میں مصری کی ڈلی رکھ کر چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ غسل کیے بنا کھانا کھانے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ دودھ کی کچی لسی بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ سورج مکھی کے تیل سے
سر کی مالش کرنے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اجوائن دودھ میں ڈال کر پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پکا ہوا آم کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ لیمو پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کانچ کے برتن میں کھانا کھانے سے گردے کی پتھری پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرو، کبھی بھی بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب مائی حنان وائس چینل۔